السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو زبان عطا فرمائی، ہر ایک کی حساب سے۔ ہم انسان ہیں تو ہمیں زبان دی، ہم بولتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جو پرندے ہیں، چڑیوں کا چہچہانا ان کی زبان ہے، ہم ان کو بے زبان بولتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بے زبان نہیں ہے، بلکہ اپنی زبان میں وہ کچھ نہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہماری زبان وہ نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہمارے نزدیک وہ بے زبان ہوں گے، ان کے نزدیک ہم بے زبان ہوں گے، یہ ممکن ہے۔ لیکن ایک مخلوق ایسی ہے، جیسے جانور کو ہم دیکھیں تو ان کی بھی اپنی زبان ہوگی۔ گھوڑا ہے، گدھا ہے، بیل ہے، ہر کوئی اپنی آواز میں بولتا ہے۔ شیر ہے تو وہ دھاڑتا ہے، کوئی بھی ہے۔ لیکن ایک ایسی مخلوق ہے جیسے مچھلی کہتے ہیں، مچھلی جو ہے یہ نہیں بولتی۔ کبھی آپ دریا میں بھی جائیں، سمندر میں بھی جائیں، تو آپ کو کوئی آوازیں نہیں آئیں گی کہ مچھلیاں ہیں تو وہ بول لی ہوں یا آوازیں نکال لی ہوں یا کوئی ان کی آواز باقاعدہ آئے۔ صرف اس کی حرکت ورکت کی تو آئے گی، لیکن ان کی آواز نہیں ہوتی۔ تو ایسا کیوں ہے کہ ان کی آواز نہیں ہے؟ تو اس کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب، اس کے صفحہ نمبر 139 پر روایت کی۔ آپ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بنایا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتے سجدہ کریں۔ فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ہوا یہ کہ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کرا تو اللہ رب العالمین نے لعنت الہی کے طوق اس کے گلے میں ڈال کر اس کو کہا فخرج، تو یہاں سے دفع ہو جا، اور اس کو مسخ شدہ شکل میں، یعنی اس کو بری شکل میں زمین پر پھینک دیا گیا۔ جب پھینک دیا گیا تو وہ سمندر کی طرف جب گیا تو اس کو مچھلی ملی۔ جب مچھلی ملی تو اس ابلیس لعین مردود نے اس مچھلی کو سارا واقعہ بتایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، اور اپنا دنیا میں آنے کی وجہ بتائی کہ میں نے سجدہ نہیں کیا، اس لیے میں دنیا میں آ گیا۔ اور ایک اور بات ابلیس نے کہی، وہ کیا؟ ابلیس نے یہ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آئیں گے اور ان سے جو نسل وغیرہ بڑھے گی تو وہ مچھلیوں کا اور جو سمندر اور دریاؤں کے اندر جو یہ مخلوق ہے مچھلی، اس کا وہ شکار کریں گے اور اس کو کھائیں گے۔ یہ بات جب مچھلی نے سنی تو مچھلی گئی تمام دریائی مخلوق میں اس بات کو پھیلا دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام تمہیں کھائیں گے اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اور یہ سب کہنے لگی۔ جب یہ کہا تو رب کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ رب نے اس مچھلی سے زبان کی طاقت ہی واپس لے لی۔ غور کریں آپ، آج ہم کتنی چغل خوریاں کر رہے ہوتے ہیں، کتنی زیادہ ایک دوسرے کے بارے میں ادھر کی سنی ادھر، ادھر کی سنی ادھر، اتنا زیادہ لوگوں کو ورغلا رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو ایک دوسرے کے عیب بیان کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نہیں ڈرتے۔ اگر آج ہماری زبان نہ بھی لی اللہ نے، قبر میں تو حساب دینا پڑے گا، حشر میں تو اس کا حساب لیا جائے گا، اس وقت ہم کیا دیں گے؟ تو ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیر سے کہ اللہ رب العالمین کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے بھی کوئی سخت حکم آ جائے، اس سے پہلے سدھر جائے۔ اور بندہ وہی کرے جو اللہ رسول کو پسند ہے، اس چیز سے دور رہے جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے۔